بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت عرصے کے بعد اردو میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر کنیکٹ کروں، زیادہ بہتر سے سمجھاؤں اور سمجھ بھی سکوں کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیا کیفیت ہے اس وقت، آپ کی کیا سوچ اور فکر ہے جو واقعات ہمارے ارد گرد اس وقت ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا سٹارٹ ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری اور امام مسلم سے روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بلیور نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے جس نے مجھ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ، اپنی اولاد، یہاں تک کہ سارے جہان، سارے انسانیت سے زیادہ محبت نہ کی ہو۔ تو ہمارا دین مکمل، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک سیریز ہے، ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے۔ کسی بھی چیز کو آئسولیشن میں دیکھنا جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہمارے باپ سے، ہماری اولاد سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اگر کوئی میری فیملی کو برا کہے گا تو مجھے بہت غصہ آئے گا، تو آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی ہمارے نبی کو کچھ برا کہے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس میں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ آخرت میں ہم سب سے سوال ہوگا اس بارے میں، تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت چل رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو فرام دا بگننگ دیکھیں کہ فرانس میں خاکے شائع ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا بدلہ بھی لیتا ہے، جو پہ اگین ڈیبیٹیبل ہے کیا صحیح چیز کیا غلط چیز، اس کو ابھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ مگر اس کے بعد پھر پاکستان گورنمنٹ اسپیشلی پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرانس نے یہ بالکل غلط کیا ہے، اسلامو فوبیا کو ہولوکاسٹ جتنا ایک اسٹیٹس ملنا چاہیے۔ اف وی کین ناٹ بی ڈسکسنگ ہولوکاسٹ کیونکہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، وی کین ناٹ بی ڈسکسنگ میٹرز پرٹیننگ ٹو sensitive elements about Islam as well۔ یعنی پروفٹ محمد، ہم پوری دنیا، پورے جو جہان ہے، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں ود ان اسلام، آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزیز ہیں، بہت عظیم ہیں۔ تو ان کی شان میں گستاخی نہ آپ کو ٹالریبل ہے اور نہ مجھے ٹالریبل ہے۔ مگر یہ ایک دم سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں، اور جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان کے جان اور مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہم پامال کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم اس ڈیفینیشن کو کیوں نہیں فالو کر پاتے؟ ایسی کیا چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہم ایکچولی اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ایونٹ کے بعد وزیر اعظم نے کیمپین سٹارٹ کری اور باقی نیشنز، باقی گورنمنٹس، OIC میں بھی بڑی اویئرنیس کریٹ کری کہ سارے مسلمان علماء ہوں یا لیڈرشپ ہو، اس کو ایک پیج پہ کچھ میٹرز پہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے ڈفرینسز ہمیں اسائڈ رکھنے ہوں گے مگر اس پہ ہمیں ایک ٹون میں بات کرنی ہوگی۔ پھر ایک تحریک ہے وہ نکلتی ہے پاکستان کے اندر، وہ کچھ ڈیمانڈز اپنی رکھتی ہے آگے، جس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو گھر واپس بھیج دیں۔ اب وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو گھر واپس بھیجتی ہے، اور جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں 3 مہینے دیں، ہم یہ سب ورک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی ڈیڈ لائن ہے 20 اپریل، 20 اپریل، ٹھیک ہے، جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اراؤنڈ دس ٹائم ہے، اور اب ڈیڈ لائن جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کو جا رہی ہے، اور گورنمنٹ نے ابھی تک فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا ہے۔ اب اس کے کانٹیکسٹ میں وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک ایڈریس ٹو دا نیشن کرتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں، اور قوم سے خطاب میں بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہ، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کانفلکٹنگ ہیں اگر ہم چیزوں کو ایک آئسولیشن میں نہیں دیکھیں اور ہم اس کو کنیکٹ کریں، ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے اس چیز کو سمجھیں۔ تو جو سب سے اچھی بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے لیٹر بھیجا ہے 40 اسلامک اسٹیٹس کو کہ کیسے ہم سب کو یونائٹڈ ہو کر فرانس کے ساتھ ٹریڈ کو بوائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کو اکنامکلی پنش نہیں کریں گے، وہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ اس نے ایک غلطی کی ہے اور مسلمانوں کو یہ ہرٹ کر رہی ہے چیز، ہمیں نیکسٹ ٹائم یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ آئی ڈونٹ نو دیٹ دس از نیو انفارمیشن ٹو یو. انفارچونیٹلی فرانس نے جو ہے یہ گورنمنٹل لیول کے اوپر خاکے جو ہیں اب ہر گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر بنائے جا رہے ہیں ان کیریکیچرز کو ٹو اوفینڈ مسلمس. تو انہوں نے لاسٹ ٹائم جو کیا اور اس کے بعد جو ہم نے بتایا کہ ہمیں یہ چیز بری لگ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپولوجائز تو دور کی بات، وہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو روک دیتے، نہیں کرتے. انہوں نے اس کو انفیکٹ اور طول دی اور بڑھا چڑھا کر اس کو وہ اور بڑے لیول پہ گورنمنٹل لیول کے اوپر یہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو اب ان کی بغیرتی ہے. اب ہمیں کس طریقے سے اس معاملے میں رسپونڈ دینا چاہیے. اب ہمارے چند لوگ جو ہیں، 1000 لوگ تقریباً، وہ باہر، مطلب ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں، اپنی سڑکوں کو بلاک کرتے ہیں. جن لوگوں کو گھر جانا تھا وہ اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کی جو رکشے ہیں، سائیکلز ہیں، ہر چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہاں تک کہ چند پولیس والوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے. یہ ایک ایسی پروٹیسٹ ہے کہ آپ توہین رسالت کے اگینسٹ آپ نکلے ہو اور اپنی ہی مسلمان بہن بھائیوں کو آپ نے جو ہے اس میں نقصان پہنچا دیا ہے. تو میرا خیال سے آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں. ان کا کاز آپ نے اور اسٹرانگ کر دیا ہے. وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، اپنی پراپرٹی جلائیں، نقصان کریں ایک دوسرے کا. یا ایک جہالت کا ہم نے مظاہرہ کیا یہاں پہ اپنی، جس طریقے سے ہم نے جو بھی میڈیا میں آیا، اللہ جانتا ہے واللہ عالم کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے. کیونکہ 4 ویڈیوز پولیس کی طرف سے آ رہی ہیں تو 4 ویڈیوز ادھر سے بھی آ رہی ہیں. ویڈیو کے اوپر ٹائم سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کتنی اوتھینٹک ہے کتنی نہیں ہے. مگر میں نے دیکھا ہے بہت سی ویڈیوز کے اوپر ٹائم سٹیمپ بھی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کیا نہیں ہے. اینی ویز، کمنگ بیک ٹو پرائم منسٹرز اسپیچ، تو پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم سفیر کو واپس بھیج دیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ فرانس یہ حرکت واپس نہیں کرے گا اور یورپین یونین کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اور فلانا اور ڈھمکانا. دیکھیں، ایک ایمان والے کے لیے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. آپ ایک پرنسپل کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، یہ چیز غلط ہے اور میں آپ کے ساتھ اس چیز میں شامل نہیں ہوں. اب اس میں میری ملینز کا نقصان ہو جائے، بلینز کا نقصان ہو جائے، پیسہ اس میں کوئی چیز میٹر نہیں رکھتا. انٹرسٹس آپ کے سارے سیکنڈری ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آخرت کا میٹر ہے. یہ دنیا سے زیادہ بڑھ کر آخرت کا میٹر ہے. کسی ایک کو انیشیٹو تو لینا پڑے گا، پھر باقی جا کے سارے دوسرے ممالک جو سوئے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی شاید تھوڑا سا دم آئے، تھوڑی سی جان پکڑیں وہ بھی، اور کہیں ہم بھی اس میں پاکستان کا ساتھ دیں گے. مگر انفارچونیٹلی وہ بھی تھوڑے بیک فٹ پہ نظر آئے کہ شاید یہ ہو جائے گا، شاید وہ ہو جائے گا، اس لیے ہمارے کرنے سے گارنٹی نہیں ہے. تو سوال صرف اتنا ہے کہ جب ابھی نندن کو واپس کیا جا رہا تھا تو کوئی گارنٹی تھی کہ انڈیا اس کے بعد اٹیک نہیں کرے گا پاکستان کے اوپر؟ جب ہم نے ابھی نندن کو واپس کیا انڈیا کو تو کوئی گارنٹی تھی اس میں کہ اب انڈیا آگے جا کے پاکستان میں فائرنگ نہیں کرے گا یا پاکستان میں اپنے جہاز نہیں بھیجے گا؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہوتی نا کسی چیز کی. تو اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مگر آپ ایک پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں. ہمارا فرانس کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتا ہے بہت منیمل ہو، ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک انٹرسٹ بہت کم جوڑے ہوئے ہوں یا زیادہ بھی جوڑے ہوں، آپ کوئی بھی پیرامیٹر لے لیں جتنی لیول کی ہماری الائنس ہے ان کے ساتھ، مگر کیا وہ پروفٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہاں پہ آ کے چیزیں تھوڑی سی جو ہیں وہ ہمیں ہینکی پھینکی لگنے لگتی ہیں کہ شاید ایک ہول ہارٹیڈلی یہ کیمپین یا مدینے کی ریاست یا جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہول ہارٹیڈلی رن نہیں کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی اس میں منافقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. پھر ایک بات اور بھی کی جاتی ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کر ایکٹ کریں گے. تو کتنا وقت لگے گا اس میں کہ ہم سب کے ساتھ مل کر ایکٹ کر سکیں؟ اور کیا پاکستان واقعی میں ایکٹ کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹل لیول پہ؟ آپ یہ نیوز ریسرچ کر سکتے ہیں. 2 یا 3 ہفتے پرانی بات ہے یہ کہ فرانس کی گورنمنٹ سے پاکستان نے لون لیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ فرینچ گورنمنٹ نے کچھ فنڈز جو ہے کراچی کے بس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے لگائے ہیں. اب میری نالج کے مطابق جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کے اندر لگ رہا ہے وہ فیڈرل لیول پر ہو رہا ہے. تو اس میں لازم ہے کہ فیڈرل لیول کے منسٹرز انوالو ہوں گے. آپ ایک ایسی حکومت سے پیسے لے رہے ہیں، ایک ایسی حکومت سے لون لینے جا رہے ہیں جس حکومت کے ساتھ آپ کے فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں، ایسے ڈفرینسز جس کے اوپر ہم وہ نیگوسیشن نہیں کر سکتے ہیں until unless they don't apologize, until unless they don't stop doing this misdeed, this wrong deed. مگر اس کے اوپر ہم نے اب ہو سکتا ہے فرانس نے یہ لون اس لیے دیا ہو کہ یار پاکستان تھوڑا شور مچا رہا ہے، یہ لو یار تھوڑے ان کو پیسے پکڑواؤ تاکہ یہ آگے جا کے شور نہ مچائیں. پھر آ جائیں آپ اپوزیشن کی بات پہ کہ اپوزیشن تو آف کورس تیار رہتی ہے عمران خان کی
اسپیچز کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، اس کا تو کام ہی دن رات کا یہی ہے، مگر کیا اپوزیشن واقعی میں چاہتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے؟ میرا خیال سے یسٹرڈے ہی کی بات ہے، یسٹرڈے کی نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی 19 تاریخ کی میں نیوز آپ کو بتا رہا ہوں، 19 اپریل کی، کہ قرارداد جو ہے پیش کی جاتی ہے فرانس کے سفیر کو بھیجنے کے لیے، اور 87 میرا خیال سے نون لیگ کے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جس میں سے صرف 37 پریزنٹ تھے، باقیوں نے چھٹی کر لی، اور پیپلز پارٹی سے کوئی بھی منسٹر پارلیمنٹ میں نہیں آیا۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جس میں رحمان ملک سے جب سورہ اخلاص پڑھنے کو کہا گیا تھا تو وہ ان سے نہیں پڑھی گئی تھی، اور ان کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا اس قرارداد کو منظور کروانے کے لیے۔ تو یہاں کون صحیح ہے؟ ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں اگر پرائم منسٹر عمران خان ان سارے بروں میں شاید سب سے کم برے ہوں گے، کیونکہ ایٹ لیسٹ اس نے ہمت تو پکڑی بات کرنے کی، اس نے ہمت تو کری باقیوں کو لیٹرز لکھنے کی۔ کون کس لیول پہ منافقت دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایکسپوز کر دے گا، آج نہیں تو کل سب کو ایکسپوز ہو جانا ہے، مگر جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں کیا آپ اور میں ان کو پہچان رہے ہیں؟ کس طریقے سے لوگ ان ایونٹس کو استعمال کرتے ہیں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اس سے اس کاز کو الٹا اور مزید نقصان ہو جاتا ہے۔ کیا اس میں ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا اجاڑ رہے ہیں؟